کہتے ہیں مسواک کا مسئلہ، مسواک کم سے کم تین مرتبہ دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر نیچے اور پھر اوپر، یہ آپ نے مسواک کرنا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسواک نہ تو بہت سخت ہو اور نہ بہت نرم ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسواک جو ہو وہ میوے یا خوشبودار پھول یا ایسے درخت کی نہ ہو، بلکہ وہ نیم یا کڑوے درخت کی مسواک ہو۔ اگلی بات، اس کی جو موٹائی ہے نا وہ انسان کی جو چنگلی ہے اس کی برابر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کی لمبائی جو ہے وہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت سے زیادہ مسواک ٹھیک نہیں ہے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو مسواک کرتے ہوئے تھوڑی مشکل درپیش آئے، انسان مشکلات میں پڑ جائے۔ جو مسواک ایک بالشت سے زیادہ ہوتی ہے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، یعنی اس کی مقدار بتائی گئی ہے کہ لمبی مسواک کرنا ہو صرف ایک بالشت تک ہونے چاہیے۔ اب انسان مسواک کرتا رہا، مسواک کرنے کے بعد اب وہ مسواک جو تھی وہ قابل استعمال نہ رہی، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اس مسواک کو دفن کر اسی طرح پھینک نہیں دینا چاہیے، یا کسی جگہ احتیاط کے ساتھ اس کو رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کسی ناپاک مقام پر نہ گرے۔ اس لیے کہ ایک تو وہ اعلی ادائے سنت ہے، اس سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم ادا کرتے رہیں، تو اس سنت کی نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مسلمان کا آب دہن ہوتا ہے اس کو بھی ناپاک جگہ میں ڈالنے سے علماء اور فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پخانے والی جگہ تھوک ڈالنا، اس لیے کہ مسلمان کا جو تھوک ہے، آب دہن ہے، وہ پاک ہوتا ہے، تو اس مقام پہ ڈالنا بھی علماء نے اس بات سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ اور مسواک کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے مسواک جو پکڑی جاتی ہے، یا جو انسان کی چنگلی ہے یا نیچے ہو یا 3 انگلیاں اوپر ہو، اور یہ انگوٹھا دانتوں کے قریب تک ہو، یہ انسان کے مسواک کے پکڑنے کا طریقہ ہے۔ چنگلی نیچے ہو، 3 انگلیاں اوپر ہوں، اور انگوٹھا جو ہے یہ قریب سے، یہ بھی نیچے کی جانب ہو۔ پھر دانتوں پہ مسواک ہم لمبائی میں مسواک کرتے ہیں، جبکہ مسواک کرنا سنت جو ہے وہ چوڑائی میں کریں گے، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں۔ اب پہلے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر نیچے سے دائیں جانب، پھر بائیں جانب۔ اب چوڑائی میں کیا ہے؟ لمبائی تو ایسے آ گئی، اور چوڑائی جو ہوتی ہے وہ اس طرح، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب، اسی ترتیب کے ساتھ ہم مسواک کریں گے۔ اسی طرح سامعین وقار، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعضوں کا سستی ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، انسان لیٹ جاتا ہے، تو چت لیٹ کر مسواک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سامعین وقار، جب مسواک کرنی ہو، جب کر چکے ہیں تو اس کو دھو کر رکھیں، اور جب کر لیں تو کرنے کے بعد دھو کے رکھیں، اور جب دوبارہ کرنی ہو تو اس وقت بھی دوبارہ مسواک کو پہلے دھوئے اور دھونے کے بعد وہ استعمال کریں۔ اس طرح اکثر و بیشتر ہم جا کر ایسے پھینک دیتے ہیں۔ اب اس طرح نہیں، سنت طریقہ یا اصل طریقہ کیا ہے؟ جو نرم، جو دانتوں میں چبائی ہوئی جگہ ہوتی ہے، جو دانتوں میں مسواک کی جاتی ہے، وہ جگہ اوپر کی جانب ہو اور دوسری نیچے کی جانب ہو، اور اس کو کھڑا کر کے ایسے رکھنا چاہیے، زمین پر پڑی ہوئی نہ ہو، وہ جو ریشے ہیں وہ اوپر کی جانب ہو۔ اگر مسواک کسی کو اویلیبل نہیں ہے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے دانتوں کو یا کسی کپڑے کے ساتھ وہ اپنے دانتوں کو سخت کپڑے کے ساتھ وہ صاف کرے۔
اگر کسی بندے کے دانت نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسوڑوں کے اوپر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے مسوڑوں کے اوپر انگلیوں پہ کپڑا چڑھا کر یا انگلیوں کو اس طرح پھیر لے تاکہ سنت رسول پر عمل ہو سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکات حاصل ہو سکے۔